لك الحمد يا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کا پیغام بندوں کے نام سلسلے کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس سلسلے میں ہم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا پاک کلام قرآن پاک کی تفسیر مفسرین کے حوالوں سے آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ رب کا پیغام ہے، آپ کے نام ہے، آپ اس کو سنیں، سمجھیں اور اس کے پیغامات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی آپ کوشش کریں۔ اور خدا کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو پیغام قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے درس میں سورہ بقرہ کی جو آیت ہے وہ آیت نمبر 133۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں ارشاد فرمایا، ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بلکہ تم میں کے خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے والدوں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا، ایک خدا، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں یہ آیت یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا، یعنی یہودیوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے روز اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہتان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی۔ یعنی یہودیوں نے یہ الزام لگایا تھا، ایک بہتان لگایا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام پر کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی تلقین فرمایا تھا۔ قرآن نے اس آیت کے ذریعے سے یہودیوں کے اس الزام کا رد کیا، اور رد کرنے کے بعد قرآن نے یہ بھی پوچھا کہ اے میرے محبوب کے زمانے کے یہودیوں، جب یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو رہا تھا کیا تم ان کے پاس موجود تھے؟ کیا تم ان کے سرانے میں موجود تھے؟ کیا ان کے پاس تم بیٹھے تھے کہ اتنے وثوق کے ساتھ اور اتنے اعتماد کے ساتھ یہ جھوٹا الزام لگا رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرمایا، اور رد فرما کر کے فرمایا کہ نہیں، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودی رہنے کا نہیں فرمایا تھا، بلکہ دین حنیف، دین ابراہیم پر قائم رہنے کی بات کہا تھا۔ آیت کے معنی یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، کیا تمہارے پہلے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت ان کے پاس موجود تھے، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر ان سے اسلام و توحید کا اقرار کیا تھا، اور یہ اقرار لیا تھا جو آیت میں مذکور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا یعنی باپوں میں داخل کیا، حالانکہ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے حقیقی والد نہ تھے۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ علیہ السلام ان کے چاچا ہیں، اور چاچا بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام سے پہلے ذکر فرمانا دو وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے ہیں، دوسرا اس لیے کہ آپ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے ہیں۔ یعنی اس آیت میں چونکہ کئی باتیں اس تفسیر میں آپ نے ملاحظہ فرمایا، ایک تو یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنی اولاد کو بلا کر کے دین حق پر قائم رہنے کی وصیت فرمایا ہے۔ اب یہ وصیت کیسے آپ نے فرمایا، اس کے تعلق سے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت قریب آیا تو اس وقت جیسی ملک الموت ان کے پاس آیا، احادیث میں بھی اس بات کا ذکر ہے اور کتب میں بھی یہ باتیں لکھی ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام کا جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس نبی کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ موت پسند کرتے ہیں تو آپ موت اختیار کر لیجئے، اور اگر آپ کو اور جینا ہے تو آپ کو زندگی بھی عطا کی جائے گی۔ یعنی عام آدمی کی طرح یہ نہیں ہوتا کہ موت کا وقت ہو گیا تو ملک الموت آ کر کے ان کی روح لے کر ہی جائے گا، یہ نبیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔
انبیاء کرام علیہم السلام کو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چھوٹ دیا جاتا تھا کہ آپ کو ابھی اگر انتقال کرنا ہے، مرنا ہے تو ٹھیک ہے، ملک الموت روح لے کے آئے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ زندگی اور آپ کو مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو الحمدللہ اگر وہ حامی بھرتے تھے زندگی کے لیے تو زندگی بھی عطا کیا جاتا تھا. ویسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا. جب یعقوب علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور آ کر کے ان سے معاملہ عرض کیا کہ آپ کے موت کا وقت قریب ہے اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ چاہیں تو ابھی روح قبض کرا لیں، نہیں تو آپ جینا چاہتے تو اور جیے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان فرشتوں کے ذریعے سے یہ عرض کیا، مولا مجھے کچھ مہلت دے دی جائے تاکہ میں اپنی اولاد کو بلا کر کے کچھ وصیت کر جاؤں، میں اپنی اولاد کی آخرت کی دنیا کی بھلائی کے لیے کچھ باتیں ان کو کہہ دوں، اس کے لیے مجھے کچھ مہلت دی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت ملی. جب مہلت ملی تو یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی اولاد کو بلائے، اپنے بچوں کو بلایا اور انہیں دین حق پر قائم رہنے کی وصیت ارشاد فرمایا. کیسی وصیت تھی وہ؟ ترجمہ کنز الایمان ایک بار اور سن لیجئے، آپ کو وصیت واضح ہو جائے گی. اور اس میں یہ تھا کہ جب یعقوب کو موت آئی، جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کی اولاد بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے والدوں یعنی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا. جبکہ یہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ تو انہوں نے پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کیا تھا. وصیت کیا تھا کہ پہلے پوچھا اپنے بچوں کے میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو آپ کی اولاد الحمدللہ انبیاء کرام کے نبی کی اولاد، تو اب اولاد نے جواب دیا کہ ہم عبادت کریں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے والدوں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا، ایک خدا، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں. یعنی ہم ایک خدا کی ہی عبادت کریں گے، اسی خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا خدا ہے اور آپ کے والدوں میں سے اسحاق، اسماعیل اور ابراہیم کا خدا ہے، انہی کی ہم عبادت کریں گے، ہم ان کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر کے شرک نہیں کریں گے. ایک بات یہ سمجھ میں آئے کہ اپنی اولاد کو نیک وصیت کرنی چاہیے، اچھی وصیت اپنی اولاد کو کرنی چاہیے. جب موت کا وقت ایسا لگے کہ اب میرے موت کے دن قریب ہے تو اپنی اولاد کو اسی وقت بس نہیں، زندگی بھر بھی بولنی چاہیے. موت کا وقت تو کبھی بھی آن پڑ سکتا ہے، لیکن خصوص طور پر وہ لوگ جو بڑھاپے میں ہیں، جو زندگی کے اس موڑ پہ ہیں جس کو بڑھاپا کہا جاتا ہے، جس کے بعد صرف موت ہی ہے، نہ کوئی جوانی ہے، نہ کوئی نوجوانی ہے، نہ بچپنا ہے، نہ ہی کوئی ایک شروعاتی دور ہے زندگی کا، بلکہ یہ سارے پڑاؤ، سارے زندگی کے مراحل گزار کر کے جب بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، بڑھاپے کے بعد اور کوئی مرحلہ نہیں ہے، اب کوئی زندگی کی سیڑھی نہیں بچی ہے، اب صرف موت ہے. تو جو بڑھاپے میں خصوصی طور پر، عمومی طور پر ہر شخص کو اپنی اولاد کو نیکی کی وصیت کرتی رہنی چاہیے، اپنی اولاد کو بھلائی کی وصیت کرتی رہنی چاہیے کہ والدین کی وصیت الحمدللہ، اولاد اگر نیک ہے، اولاد اگر اچھے ہیں تو الحمدللہ اپنے والدین کی وصیت کو مانتے ہیں اور اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نبی کی سنت بھی ہے. یعقوب علیہ السلام کی سنت ہے. دیکھیے آپ، یعقوب علیہ السلام نے اپنے ملک الموت کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ سے اپنی زندگی کے کچھ لمحات کی مہلت لے کر کے اپنی اولاد کو بلا کر کے وصیت کیا کہ میرے بعد خدا ہی کی عبادت کرنا، نہیں حق پر قائم رہنے کی وصیت کیا. ایک تو وصیت کرنی چاہیے، اچھی وصیت کرنی چاہیے، اور دوسری یعقوب علیہ السلام نے جب وصیت کیا تو آپ کے بیٹوں نے کہا کہ ہم اس خدا کو پوجیں گے جو آپ کا خدا ہے اور آپ کے والدوں کا بھی، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا. اب یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام یہ یعقوب علیہ السلام کے چاچا ہیں، تو چاچا کو بھی باپوں میں ہی شمار کیا گیا، اس لیے کہ جو چاچا ہوتے ہیں وہ بھی الحمدللہ باپ کی منزل پر ہوتے ہیں. اس لیے یہاں پر ایک طریقے سے جو باپوں کو کہا گیا تو اس میں اسحاق کا بھی نام آیا، اسماعیل بھی، اور ابراہیم علیہ السلام ان تمام کا نام آیا. یہاں میں آپ کو عرض کروں، جب یہ بات آئی کہ انبیاء کرام کو موت کے وقت الحمدللہ ایک ان کو مہلت دی جاتی ہے، اس مہلت کے تعلق سے میں آپ کو آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کے آخری لمحات، حضور علیہ السلام کی جو موت کا وقت تھا اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور کی علالت کے دنوں میں، جب آقا علیہ السلام کی موت کا وقت تھا اور آپ کی بیماری کے دن تھے،
آپ کی بیماری کے دنوں میں ایک رات جبریل امین نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ کی جو بیماری تھی، جو مرض موت لاحق تھی آپ کو، جس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا، اسی بیماری کے دنوں میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک رات تشریف لائے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے. الحمدللہ، قربان جائیے نبی کی شان پر کہ حضرت جبریل آ کر عرض کر رہے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے. جبریل نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ یقرئک السلام ویقول کیف تجدک. اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے. وہ نبی کی شان پر قربان جائیے جن کی خیریت اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے. رب خیریت پوچھ رہا ہے، پہلے سلام کر رہا ہے اور سلام کر کے رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے خیریت پوچھ رہا ہے. جب خیریت پوچھی گئی تو پیارے آقا علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے درد کی شدید تکلیف ہے، درد کی تکلیف ہے. دوسری رات پھر جبریل امین حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچایا اور مزاج پرسی کی. دوسری رات بھی سلام اور خیریت دریافت کی. حضور نے وہی جواب دیا جو گزشتہ رات یعنی پچھلی رات عرض کیا تھا. تیسری رات سوموار کی رات، پیر کی رات، جبریل امین پھر حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچایا اور مزاج پرسی کی، خیریت پوچھا. اسی درمیان ملک الموت در اقدس پر حاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی. یہاں تو ایک اور شان ہے، یہ چونکہ پیغمبر اعظم ہے، رسول اعظم ہے، امام الانبیاء ہے، تو یہاں ایک اور شان ہے. ایک شان اور یہاں پر یہ ہے کہ پیارے آقا کی بارگاہ میں آنے سے پہلے ملک الموت اجازت طلب کر رہے ہیں. اور انبیاء کرام کی بارگاہوں میں یہ ہے کہ ان کی بارگاہوں میں آ کر کے ان کو یہ اختیار دیا جاتا تھا کہ آپ اگر مرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک، اگر زندگی چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے زندگی مل جائے گی. وہ آ کر کے کہا جاتا تھا. اور یہاں ایک شان اور اضافی طور پر ہے نبی کی بارگاہ میں، ہمارے پیغمبر کی بارگاہ میں، کہ یہاں آنے سے پہلے ہی اجازت مانگی جا رہی ہے. دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت طلب کی جا رہی ہے. اب آئیں گے تب وہ اختیار والی بات ہوگی نا، ابھی تو آنے کی ہی اجازت مانگی جا رہی ہے. الحمدللہ آپ کے نبی کو تمام نبیوں سے زیادہ شان ملی، اس کی ایک جھلک یہاں پر بھی الحمدللہ دیکھی جا رہی ہے. جبریل امین نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر حاضر ہے. الحمدللہ شان دیکھیے، ملک الموت دروازے پہ آ کے کھڑے ہیں، دستک دینے کی بھی ہمت نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہ دستک دے رہے ہیں، نہیں، کھڑے آ کر کے الحمدللہ کھڑے ہیں. اور جبریل امین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ملک الموت کھڑے ہیں تو جبریل نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر حاضر ہے اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے. ساتھ ہی عرض کی، جبریل امین نے ساتھ ہی میں یہ بھی واضح کر دیا، یہ بھی خلاصہ کر دیا کہ یا رسول اللہ، ملک الموت نے اندر آتے ہوئے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ حضور کے بعد وہ کسی سے اجازت طلب کرے گا. یا رسول اللہ، آپ سے پہلے کسی سے اجازت نہیں لیا، آپ کے بعد کسی سے اجازت نہیں لے گا. سب کے پاس بنا اجازت ہوا ہے، لیکن آپ کے پاس اجازت لے کر کے آنا چاہتا ہے اور آپ اجازت دے تو اندر آئے گا. حضور نے فرمایا ملک الموت کو اندر آنے کی اجازت ہے. آپ حجرہ شریف میں داخل ہوئے اور ملک الموت داخل ہوئے اور حضور کے سامنے دست بستہ یعنی ہاتھ باندھ کر کے باادب کھڑے ہو گئے. عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور کی خدمت میں بھیجا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر فرمان کی تعمیل کروں. اگر حضور مجھے روح قبض کرنے کی اجازت دیں گے تو میں روح قبض کروں گا، اور اجازت نہیں دیں گے تو میں روح اطہر کو جسد اقدس میں ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا. آپ کی اجازت ہوگی تو روح نکالوں گا، نہیں تو یوں ہی آپ کو اسی حالت میں چھوڑ کر چلے جاؤں گا. حضور نے پوچھا کہ واقعی تم ایسا ہی کرو گے؟ انہوں نے عرض کی، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے یا رسول اللہ، مجھے خدا کا ہی یہی حکم ہے کہ آپ کی مرضی میں طلب کروں، آپ کی جو مرضی ہو میں وہی کروں، یہ اللہ کا حکم ہے. الحمدللہ کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں حضور کے ہر ارشاد کو بجا لاؤں. جبریل امین بولے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑا مشتاق ہے. جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، رب تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بڑا مشتاق ہے، یعنی آپ سے ملاقات چاہتا ہے. حضور نے ملک الموت کو اجازت دے دی کہ حضور کی روح مبارک کو قبض کر لیں. الحمدللہ یہ آپ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس وفات تھی. تو یوں آقا کی وفات کی ایک ضمنی بات آئی آقا علیہ السلام کے وصال کے تعلق سے، یہ میں نے آپ کو عرض کیا.
اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت جو وصیت کی تھی اسی کے تعلق سے باتیں آئی. اس کے بعد آج کے درس کی جو دوسری آیت ہے وہ آیت نمبر 134 سورہ بقرہ. اللہ کا فرمان تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ترجمہ کنز الایمان، یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں جب یہودی دلائل میں عاجز ہو جاتے ہیں، جب آقا کی بارگاہ میں اور آقا کی بارگاہ میں یا آقا علیہ السلام سے یا مسلمانوں سے یہود کا معاملہ بنتا اور یہود کے آپس میں یہودیوں کے ساتھ اختلاف ہوتا تو دلائل کی باری آتی ہے. آقا کے پاس دلائل ہوتے، ان کے پاس دلائل ہوتے، تب جب دلائل سے وہ عاجز ہو جاتے، یہود جب عاجز ہو جاتے، حق پر تو تھے ہی نہیں کہ وہ جیتیں گے، نا حق تھے تو دلائل سے وہ دب جاتے تھے. تو جب دلائل سے عاجز ہو جاتے یہ یہودی تو آخر کار کہہ دیتے تھے کہ اگر ہمارے عقائد و اعمال غلط بھی ہوئے تو ہمارے باپ داداؤں کے اعمال ہمارے کام آ جائیں گے. کہتے تھے کہ اگرچہ ہم لوگ خراب ہیں لیکن ہمارے باپ داداؤں کے اعمال، ان کی نیکیاں چونکہ اچھی ہیں اس لیے ان کی نیکیوں کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے. یہ یہودی لوگ کہہ رہے تھے اور ان سے ہماری نجات ہو جائے گی، ان کے ذریعے سے ہم بخشے جائیں گے. ان کی تردید میں، ان یہودیوں کی سوچ پر ان کی رد میں یہ آیت آئی کہ وہ سب گزر چکے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں تمہاری یہ غلط سوچ ہے، تمہاری غلط گمان ہے، تمہاری یہ سوچ کی بنیاد ہی غلط ہے کہ ان کے جو تمہارے اسلاف میں بڑوں میں جو نیک تھے ان کی وجہ سے تم بخشے جاؤ گے، یہ تمہاری سوچ ہی درست نہیں ہے. تمہیں ان کے اعمال کام نہ آئیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اپنے اعمال کام آئیں گے، اور عقیدہ خراب ہوا تو کسی کو دوسرے کے عمل سے فائدہ نہ ہوگا. یہ یاد رکھیں، عقیدہ اگر خراب ہوا تو دوسرے کے عمل سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں اگر عمل اچھا ہے تو دنیا میں اس کے جو وارثین ہیں وہ ایصال ثواب کریں عمل کے ذریعے سے تو ان کا ثواب تو ملے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ دوسرے کے اعمال پر ہی بنیاد بنا کر کے رہ لے آدمی گناہ میں مشغول ہو جائے، ہرگز نہیں. اس کے بعد آیت نمبر 135 سورہ بقرہ کی، اللہ کا فرمان وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ترجمہ کنز الایمان. اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پاؤ گے، تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت مدینہ کے یہودی سرداروں اور نجران کے عیسائیوں کے جواب میں نازل ہوئی. یہودیوں نے تو مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل ہیں. یہودی لوگ یہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں سے افضل ہیں اور توریت تمام کتابوں سے افضل ہے، اور یہودی دین تمام ادیان سے، تمام دینوں سے اعلیٰ ہے. اس کے ساتھ انہوں نے حضرت سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انجیل شریف اور قرآن شریف کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا تھا یہودی بن جاؤ. اسی طرح نصرانیوں نے بھی اپنے ہی دین کو حق بتا کر مسلمانوں سے کہا، نصرانی ہونے کو کہا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. یعنی یہودیوں نے مسلمانوں کو بہکا کر کے یہودی ہونے کو کہا، نصرانیوں نے مسلمانوں کو بہکا کر کے نصرانی ہونے کو لے کہا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں فرمایا گیا کہ جو حق پر ہے الحمدللہ وہ دین اسلام ہے. ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو جواب دے دیں کہ جب کسی کی پیروی ضروری ہے تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں جو کہ تمام فضائل کا جامع ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اس میں اشارتاً یہودیوں، عیسائیوں اور ان تمام لوگوں کا رد کیا گیا جو مشرک ہونے کے باوجود ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. حالانکہ ابراہیمی وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے. جبکہ تم مشرک ہو تو ابراہیمی کیسے ہو گئے؟ یہ تفسیر خازن سورہ بقرہ آیت نمبر 135 کے تحت یہ باتیں لکھی ہے. عرب کے مشرکین بھی خود کو ابراہیمی کہتے تھے تو قرآن نے رد کیا کہ ابراہیم مشرک نہ تھے، تو جو مشرک ہوگا وہ ابراہیمی نہیں ہوگا. اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے.
ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے وہ مقبولیت عامہ بخشی ہے کہ ہر دین والا ان کی نسبت پر فخر کرتا ہے. دوسرا یہ کہ صرف بڑوں کی اولاد ہونا کافی نہیں جب تک کہ بڑوں کے سے کام نہ کرے. صرف بڑوں کی اولاد ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں. پیدرم سلطان بود کے معاملے میں جو جیتا ہے نا تو وہ کئی بار گھاٹے میں رہتا ہے. آدمی کو نیکیوں کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں اپنے کاموں پہ توجہ دینی چاہیے. ہمارے بڑوں نے جو نیکیاں کی وہ ان کے لیے ہیں، ان کا فیض اللہ نے چاہا تو ملے گا، لیکن آدمی کو اللہ کے سامنے پیشی ہونے کے لیے اپنے معاملات درست رکھنے چاہیے، اپنے عقائد، اپنے حالات کو درست رکھنی چاہیے. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 اللہ کا فرمان، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ترجمہ کنز ایمان، یوں کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ و عیسیٰ اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے، ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں یہاں انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق چند باتیں یاد رکھیں. تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ توجہ سے یاد رکھیے. جو کسی ایک نبی علیہ السلام یا ایک کتاب کا بھی، ایک آسمانی کتاب کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے. البتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد مقرر نہ کی جائے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کسی قطعی دلیل سے ثابت نہیں. اس لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، کم و بیش کا لفظ بولنی چاہیے، چونکہ ایک فکس مقرر تعداد انبیاء کرام کی یہ قطعی یقینی دلیل سے ثابت نہیں ہے کہ کتنے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے درجوں میں فرق ہے، جیسا کہ تیسرے پارے کے شروع میں ہے، مگر ان کی نبوت میں فرق نہیں ہے. انبیاء کرام بحیثیت نبی، یہ الحمدللہ حیثیت نبی سب برابر ہے، لیکن ان کے بعد جو درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ درجوں میں نبیوں کے فرق ہیں. الحمدللہ ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے. جو نبوت ہے وہ سب کو نبوت ملی ہے، لیکن نبوت ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو زیادہ مقام دیا، کسی کو زیادہ درجہ دیا، کسی کو کم دیا. درجوں میں فرق ہے، نبوت میں فرق نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ السلام میں فرق کرنے سے منع کیا گیا ہے. وہ اس طرح ہے کہ بعض نبیوں کو مانیں اور بعض کا انکار کریں، یہ منع ہے، یہ کفر بھی ہے. اگر کسی ایک نبی کا بھی انکار کرے تو آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 137 اللہ کا فرمان، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ترجمہ کنز ایمان، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسے تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیرے تو وہ نری ضد میں ہے، تو اے محبوب عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی ہے سنتا جانتا. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں یہودیوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرح ایمان لانے کا فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایمان بارگاہ الہی میں معتبر اور دوسروں کے لیے مثال ہے. یعنی یہودیوں کو یہ کہا گیا کہ ویسا ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لے آئے ہیں. تو صحابہ کا ایمان الحمدللہ ایک ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے. صحابہ کا ایمان ایک نمونے کی حیثیت اس انداز میں رکھتا ہے کہ ان کے جیسا ایمان لانے کا الحمدللہ حکم دیا گیا. صحابہ کرام کی عظیم شان اس سے سمجھ میں آ رہی. اور اس کے بعد فرمایا تو عنقریب اللہ تمہیں ان کی طرف سے کفایت فرمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور اس میں غیب کی خبر بھی ہے کہ آئندہ حاصل ہونے والی فتوحات کا پہلے سے اظہار فرمایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ پورا ہوا اور یہ غیبی خبر صادق ہو کر رہی. کفار کے حسد و دشمنی اور ان کی مکاریوں سے حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی ضرر نہ پہنچا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی، بنی قریظہ قتل ہوئے، جبکہ بنی نذیر جلا وطن کیے گئے اور یہود و نصارہ پر جزیہ مقرر ہوا.
یعنی جیسا اللہ نے فرمایا تھا الحمدللہ ویسا ہی پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اس آیت میں ایک لفظ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یعنی عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا۔ اس آیت کے اس جملے کے تعلق سے تفسیر در منصور میں کچھ الحمدللہ ایمان افروز باتیں لکھی ہیں، وہ اسی لفظ کے تعلق سے لکھی ہے۔ بس اس کے تعلق سے میں آپ کو عرض کروں جو تفسیر در منصور میں لکھی ہے، امام ابی حاتم نے ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں بیٹھا تھا، اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان تجھے شہید کیا جائے گا۔ آقا نے فرمایا عثمان تجھے شہید کیا جائے گا جبکہ تو سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوگا، یعنی اس وقت شہید کیا جائے گا جب سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوگا اور تیرے خون کا قطرہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر گرے گا۔ اس آیت میں جو ایک لفظ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اسی لفظ پر گرے گا تمہارے خون کا قطرہ۔ علامہ ذہبی مختصر المستدرک میں اس روایت کے تعلق سے کلام کیے ہیں۔ امام ابن ابی داؤد نے المصاحف میں، ابو القاسم بن بشران نے امالی میں، ابو نعیم نے المعرفہ میں اور ابن عساکر نے ابو سعید مولا بنی اسد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا فرماتے ہیں جب مصری لوگ حضرت عثمان پر حملہ آور ہوئے، جب مصری لوگ عثمان غنی پر حملہ آور ہوئے تو قرآن کریم آپ کے سامنے پڑا تھا، انہوں نے آپ کے ہاتھوں پر تلوار ماری تو آپ کا خون فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر گرا۔ آپ نے جیسے آپ نے دیکھا میرے خون کا پہلا قطرہ یہیں گرا تو عثمان غنی نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور کہا اللہ کی قسم یہ پہلا ہاتھ ہے جس نے مفصل صورتیں لکھی تھی، قرآن کریم کی جو مفصل صورتیں ہیں وہ پہلا ہاتھ ہے جو اس ہاتھ نے لکھا تھا۔ اور ایک روایت ہے فرماتے ہیں بعض خلفاء کی طرف حضرت عثمان کا مصحف بھیجا گیا، میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا مصحف آپ کی گود میں تھا جب آپ کو شہید کیا گیا تھا اور خون فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر گرا تھا۔ نافع نے فرمایا میری آنکھوں نے خون اس آیت پر خود دیکھا، یعنی جیسا حضور نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ اور ایک روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل والے سال مکہ کی طرف نکلی، ہم مدینہ طیبہ پہنچے تو ہم نے اس مصحف کو دیکھا جو شہادت کے وقت حضرت عثمان کی گود میں تھا اور آپ کے خون کا پہلا قطرہ اس آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر گرا۔ عمرہ کہتی ہیں کہ جنہوں نے آپ پر حملہ کیا تھا ان میں سے کوئی بھی صحیح موت نہیں مرا، جتنے لوگ آپ پر حملہ کیا تھا ان میں سے کوئی بھی صحیح موت نہیں مرا، سب کو تکلیف بھری موت ہوئی۔ تو یہ آیت کا ایک لفظ جو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ہے، اس آیت کے تعلق سے کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کو عرض کیا۔ یہی وہ مہینہ ہے ذی الحجہ کا، اسی مہینے میں ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اس تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کچھ ایصال ثواب کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 138 سورہ بقرہ کی، اللہ کا فرمان صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، ترجمہ کنز الایمان، ہم نے اللہ کا رنگ لی اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ اور ہم اسی کو پوجتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں جس طرح رنگ کپڑے کے ظاہر و باطن میں سرایت کر جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے سچے عقائد ہمارے رگ و پے میں سما گئے ہیں، ہمارا ظاہر و باطن اس کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے بلکہ یہ نفوس کو پاک کرتا ہے، ظاہر میں اس کے آثار ہمارے اعمال سے نمودار ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے یا ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس میں اس شخص یا بچہ کو غوطہ دیتے اور کہتے اب یہ سچا عیسائی ہو گیا۔ اس کا اس آیت میں رد فرمایا کہ یہ ظاہری رنگ کسی کام کا نہیں ہے، ظاہری رنگ کس کام کا ہے، باطنی رنگ ہونا چاہیے۔ اسلام رگ و پے میں سرایت کرنی چاہیے اور ایسی سرایت کرنی چاہیے کہ وہ اسلام اندر بھی رہے اور وہ اسلام باہر اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے بھی نظر آئے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے آیت نمبر 139 اللہ کا فرمان قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ترجمہ کنز الایمان،
تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک اور تمہارا بھی، اور ہماری کرنی ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی تمہارے ساتھ، اور ہم نرے اسی کے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین قدیم ہے، انبیاء کرام علیہ السلام ہم میں سے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہوتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ تفسیر خازن میں لکھا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے ان سے فرمایا گیا کہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اسے اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنائے، عرب میں سے ہو یا دوسروں میں سے ہو۔ اور اسی آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا یعنی ہم کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور عبادت و طاعت خالص اسی کے لیے کرتے ہیں تو عزت کے مستحق ہیں۔ نیز خالص اللہ تعالیٰ کا وہی ہوتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہو جائے، اور جو رسول کا ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا۔ رب فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 اللہ کا فرمان ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ترجمہ کنز الایمان، بلکہ تم تو یوں کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے، تم فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور خدا تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ یہودی کہتے تھے، مفسرین لکھتے ہیں یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے عیسائی تھے۔ ان کی تردید میں یہ آیت اتری کہ یہودیت و عیسائیت تو ان کے بعد دنیا میں آئی، وہ کیسے اس دن پر ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی گواہی کو چھپانے والا بڑا ظالم ہے، اور یہ یہودیوں کا حال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شہادتیں چھپائیں جو توریت شریف میں مذکور تھیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں اور ان کے یہ اوصاف ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہیں، اور دین مقبول اسلام ہے، نہ کہ یہودیت و نصرانیت۔ اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور انہیں عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ ایسے لوگ قابل مذمت ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 اللہ کا فرمان تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ ایک گروہ ہے یہ گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ اس آیت میں یہودیوں کو ایک بار پھر تنبیہ کی گئی کہ تم اپنے اسلاف کی فضیلت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ ہر ایک سے اسی کے اعمال کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ یہ تفسیر خازن میں لکھا ہے۔ اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو اپنے ماں باپ یا پیر و مرشد وغیرہ کے نیک اعمال پر بھروسہ کر کے خود نیکیوں سے دور اور گناہوں میں مصروف ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی یہاں پر سبق ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے، رب کے کرم سے پہلے پارے کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے تمام درسوں کو سننے، تمام تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔